بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتمان حق، کتمان علم، اور یہ اگر روش انسان میں چند چیزوں، ایک حقیر چیزوں کے جو اس کے فائدے کی ہیں ان کی وجہ سے آ جائیں کہ حق کو چھپائیں، کتمان کریں، حق کو، علم کو جو وضاحت کر سکتے ہیں، انہیں حقائق پتہ ہوتا ہے لیکن وہ حقائق کو دوسروں تک پہنچانے سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنے مفادات کو عزیز سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں جو چیز زیادہ قدر والی ہے وہ ایتھکس نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، وہ حدود اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جو چیز اہمیت کے حامل ہوتی ہے وہ ان کے چھوٹی سی پونجی ہوتی ہے جو زندگی کو خواہشات کے دائرے میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر روش ہم میں آ جاتی ہے، اس طرح کی یہودیوں میں جو نا ان کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، اللہ کے جو احکامات تھے ان کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے جانتے ہوئے جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی پونجی دنیا کی جو حقیر چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کی یہ کوشش، سازش، اور اپنی زندگی میں اس طرح کا رویہ، ایٹیچیوڈ قرآن میں بارہا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم مسلم جو ہیں اس چیز کے، کیا ہم اپنے کتمان حق کے کہیں اس طرح کی ہم بھی تو نہیں کر رہے، لوگوں کو دین کا فہم فراست پہنچا سکتے ہیں، تو ہم کہیں رک تو نہیں رہے، کہیں ہم ذاتی یا کہیں اپنے گروہی، مسلکی، مذہبی اور فرقہ واریت کا شکار تو نہیں ہے کہ وہاں صرف حق کے علاوہ جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزگار لگا ہوا ہے، جو محدود چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں زندگی کی، اور اللہ کی آیات کو ہم تو کہیں بیچ نہیں رہے۔ یہود کی جو ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو اور ان کو اپنی خواہشات کے مطابق پورے جو ہے نا چینج کر دیا، یہ بہت بڑا ایک ظلم، زیادتی، دنیا میں بھی آخرت میں خسران ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں حق کو بیان کرنا چاہیے، حق کی ترویج کرنی چاہیے، حق کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کامیاب ہوں، ہماری کامیابی ہمیں عزیز ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی روش ہے کتمان حق اور کتمان علم کے حقائق کو ہم نہیں بیان کرتے اور حق کو آگے نہیں جانے دیتے، تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہم رکیں اور اقام کریں۔ یہودیوں کی یہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کی آیات کو چند درموں اور چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے تھے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کسی اپنی ذاتی تعصب کی وجہ سے کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، جو چیز حقائق کو اگر بیان نہیں کر رہے تو کس وجہ سے نہیں کر رہے، یہ دنیا داری ہے، تو یہی امتحان ہے، اس سے ہمیں بچنا اور آگے بڑھنا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، جدید جو علوم ہیں، سائنس و ٹیکنالوجی، اس میں مہارت حاصل کریں، لیکن بنیاد اور ہر جگہ جو بھی کام کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ یہ جو جتنے بھی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، جتنی بھی طریقے ہیں، اس کے راستے میں لگائے جائیں گے، لیکن ہم اپنے ذاتی پوری کوشش جو ہے، صلاحیت جو ہے، اس کو صحیح راستے پہ لگا سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کام کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہ ان کو معلوم ہو کہ حق ہے تو ان کے عزیز و قربا، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کوئی بات جاتی ہے تو حق کو بیان کریں، حق کے ساتھ کھڑے رہیں، حق کو پھیلانے کی پوری کوشش کریں۔ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کو جو ہے اس کو ترویج دینا، ظلم کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ جو بہت بڑا طغیان ہے، بہت بڑی سرکشی ہے،
اللہ کے ہاں اس کی پرسش ہوگی، دنیا میں بھی اطمینان نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اور اخروی زندگی میں بھی ناکامی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتمان حق اور کتمان علم جو وہی ہے اللہ کی طرف سے، انبیاء کا جو علم دیا گیا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں ہر ایک بندے تک پہنچنے کی کوشش کریں، مختلف زبانوں میں اس کو لے کے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو اس راہ میں اور اپنے بچوں کو بھی ایک ایک زبان سیکھیں، تاکہ وہ اس زبان کے ذریعے سے آپ دوسروں تک جب پہنچائیں گے ان کی زبان میں تو وہ سنیں گے۔ بہت سے ملک ہیں، اگر ان کو آپ کسی دوسری لینگویج میں پوچھیں گے کوئی راستہ تو وہ آپ کو دور سے اشارہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ ان کی زبان میں آپ راستہ پوچھیں گے تو اس دور تک چھوڑنے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو پھیلائیں، آگے لے کے جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ تاکہ لوگ جو ہیں ان کی زبان میں سیکھیں اور کتمان علم، کتمان حق اس کو پھیلائیں، آگے لے کے جائیں۔ زندگی ایک جو عارضی مہلت ہے، وقت ہم صحیح استعمال کریں، صلاحیتوں کو ہم صحیح استعمال کریں تو چیزیں سیکھتے جائیں، کام کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہر ایک بندہ بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے، جتنا بھی ہم کچھ کریں گے اس کے لیے اجر ہے، عظیم اجر ہے، بہت سی اللہ کی عنایات ہیں، کرم نوازی ہیں۔ کام کریں اور کتمان علم، کتمان حق کو بار بار بیان کریں، اور کوئی بھی چند ٹکوں اور چند چھوٹی چھوٹی مفادات کی خاطر ہم کسی پارٹی یا ہم کیوں ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہم حق کو کیوں بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ہم اسی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کتمان حق کے لیے پوری کوشش کریں اور سوسائٹی کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔